السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج جمعہ کا روز ہے اور آج جو سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ہم اس کے جو صورتحال ہے اس پر کچھ آپ سے اپنا تجزیہ اور کچھ اہم ایشوز ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس افسوسناک واقعے میں کیا وجوہات تھیں اور یہ کیوں ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آتی ہوں ہماری ویڈیوز تو آپ سے درخواست ہوگی ہمیشہ کی طرح کہ آپ اسے شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو حقائق پتہ لگ سکیں، وہ حقائق جو ہم انتہائی کوشش اور بڑی مشکلوں سے آپ کے لیے جمع کرتے ہیں۔ آج آپ نے سن ہی لیا ہوگا، جو میں نے اپنے انٹرو میں پہلے کہا کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ میں آج کا ویلاگ زیادہ تر اسی پہ ہی کروں گا کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اور مجھے جو آج اس واقعے کے بعد سے ساری دنیا سے جو اس کا رد عمل ملا ہے وہ پاکستان اور اسلام اور پاکستانیوں کے حوالے سے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج جو سیالکوٹ کے علاقے میں کراچکو فیکٹری میں ایک سری لنکا کا ایک مینیجر تھا، پریاتھنا غالباً اس کا نام تھا، اگر مجھے پریاتھنا کمار یا پرتھینیا کمار کچھ چیز تھا، بہرحال اگر نام میں کچھ غلطی ہو تو معذرت خواہ ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو آج ایک موب نے، ایک ہجوم نے جس طرح ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ لوگ جو یہ کیوں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ سب ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ریاست جو ہے اس پہ توجہ نہیں دے گی تو اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب پری پلانڈ ہے۔ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، میں بار بار یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اسکپ نہیں کرتے اور بغور دیکھتے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے 6-7 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی۔ اس وقت بھی کہی تھی جب تحریک لبیک کا معاملہ ہوا تھا، رضوی صاحب زندہ تھے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی اسلامی جماعتوں کے اندر بھارت نے اور اسرائیل نے اپنے ایجنٹ جو ہیں داخل کر دیے۔ ان کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ وہ جب ملک کے حالات خراب ہوں یا جب ان کو اشارہ کیا جائے تو وہ پاکستان کے اندر سیاسی اور مذہبی انارکی پیدا کریں۔ سیاسی جماعتوں کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی لسانی قوتیں بھی موجود ہیں، لیکن مذہبی جماعتوں کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، ان کو جو خاص طور پہ وہ جو آؤٹ فٹس جو ہے نا جماعت پاکستان کی کالعدم، اس کے اندر داخل کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے ہاں جو دین اسلام کے معاملے پہ لوگ بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور شعور ہمارے پاس تو اللہ ماشاءاللہ پاکستانیوں کے پاس نہ دین کے حوالے سے کوئی شعور ہے اور نہ سیاست کے حوالے سے شعور ہے۔ اگر شعور ہوتا تو یہ نہ ہوتا جو آج ہوا ہے۔ بہرحال تو یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک پری پلان ہے، اور یہ آج یہاں سیالکوٹ میں جو ہوا ہے نا واقعہ، تو میں بتا دوں کہ کراچی میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آج پاکستان میں 3-4 جگہ کرنے کا پلان تھا۔ کراچی میں بھی تھا کچھ پلان، کچھ اس طرح سیالکوٹ میں تھا، اور جو ہمارے پاس خبریں ہیں کہ کچھ اسلام آباد وغیرہ میں بھی، لیکن ہو سکتا ہے شاید ان کو موقع نہ ملا ہو۔ کراچی میں قائد آباد کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پر آج لاڈھی قائد آباد کا علاقہ، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا، وہاں پر کچھ لوگوں نے ایک فیکٹری کی دیوار کے اوپر جو ہے کچھ ایسی چیزیں لکھیں جس سے کہ کہا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی تھی، اور وہ الفاظ بہرحال مٹائے گئے، لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ فوری طور پر لا اینڈ آرڈر جو کنٹرول کرنے والی لوگ تھے وہ لوگ پہنچے اور سنا، جو ہمیں بتایا گیا وہاں پہ کہ وہ کنٹرول کر لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ادھر سیالکوٹ کے اندر جو معاملہ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا۔ اچھا، اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ وہ لوگ وہ ہیں شامل ہیں جو کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ طور پر ایک دہشت گرد اور ایک فاشسٹ جماعت ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی سی بھی جماعت ہوگی، اب وہ ٹی ایل پی بھی ہوگی، آج کل زیادہ نزلہ ٹی ایل پی کی طرف گرا ہوا ہے، تو مطلب اگر میں حقائق بیان کرتا ہوں تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں عمران کی حمایت کر رہے ہیں، ویسے بات کرو تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی بات۔ دیکھیے، آزاد تجزیہ جو ہوتا ہے نا، آزاد اور غیر جانبدار تجزیے کے اندر جو صحیح ہوتا ہے اس کی حمایت کی جاتی ہے، جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی ایل پی سے جو بات چیت کی تھی وہ فوج کے کچھ لوگوں نے کی تھی،
اور میں نے آپ کو جو میرے وی لاگ دیکھتے ہیں، ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1 ہفتے 2 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ جب فوج نے بیچ میں پڑھ کر ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات کو طے کرایا تو پاکستان کی حکومت کے اندر وہ عناصر جو کہ مغرب کی سازش یا مغرب کے لیے کام کرتے ہیں اور جن کے ایجنٹ پاکستان کی دوسری مذہبی جماعتوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جن کا تعلق اسرائیل کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ بڑھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح معاملہ بڑھے، فوج آئے، فوج آ کر یہ جو سیکٹ ہے آپ کا جو سب سے بڑا، یہ جو بھی ہیں تحریک لبیک والے، ظاہر سنی سیکٹ سے ہے، کل کی میں بات کر رہا ہوں، تو پاکستان کے اندر میجورٹی تو یہی ہے، تو ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ کسی طرح میجورٹی کو وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ نشانہ بنائے اور پاکستان کے اندر بہت بڑا ایک مذہبی فساد ہو، اور جس کے نتیجے کے اندر پھر عالمی طاقتوں کو پاکستان میں مداخلت کا یا خانہ جنگی کرنے کا آگے پھر آپ کو ہوتا ہے، جب معاملات خراب ہوتے ہیں خدا نہ کرے تو پھر بات بڑھتی چلتی کہ جواز ملے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ معاملہ ناکام ہو گیا، فوج نے اس کو ناکام کیا۔ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس واقعے سے اس جو معاملات درست کیے گئے ہیں، جو ان کو ٹھنڈا کیا گیا ہے، اس میں بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں، بہت سارے وہ لوگ خوش نہیں، ایون وہ کون سے لوگ خوش ہیں جو حکومت کے اندر ہیں، جو عمران کے گرد پیراشوٹر ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو تحریک لبیک کے اندر بھی ہیں، تحریک لبیک کے اندر وہ لوگ جو کہ کسی کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں، سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے ہم ان کی بات مانتے ہیں، دین اسلام کی بات ہے، اور یہ جو کچھ ہوا یہ مطلب آپ دیکھیں کہ رسالت کی بات یا توہین کی بات اس طرح نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں بتانا آپ کو یہاں یہ میں نے بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا نا یہ باقاعدہ کرایا گیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، اس کے اندر مغربی ایجنٹ تھے، اس کے اندر بھارت کے ایجنٹ تھے، وہ گھس بیٹھی تھے جو ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جن کو پلانٹ کیا ہوا ہے، ہماری مذہبی جماعتوں میں پلانٹ کیا ہوا ہے۔ 1 سال 1.5 سال سے میں نے پاکستان کی سیاسی جو ہیں مطلب ایجنسیاں ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ان کی تطہیر کریں، آپ مذہبی جماعتوں کے اندر لوگ گھسے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نے ہمیں کہا کہ ہاں کر رہے ہیں، ہم نے بھی نوٹ کیا ہے، اللہ جانے کیا نہیں کیا، یہ اگر کیا ہوتا تو آج ہی نہ ہوتا۔ خیر اچھا، اب اس میں جو ہوا نا مسئلہ جو آج جو افسوسناک واقعہ اس میں ہم نے پوچھا تو اس میں 2-3 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ بات جو سب سے لوگ زیادہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو لڑکے بھی پکڑے گئے تھے جنہوں نے اب آگے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انٹرویو دیا ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، ہم نے وہاں جب پتہ کیا، جو کہتے ہیں کہ چشم دید گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 لڑکے تھے جو وہاں اس مینیجر کے کمرے میں گئے، جو ہندو تھا، اس کے پاس جا کے دیکھا تو ان کے بقول ان کی کہ دیوار کے اوپر ایک وہ اسلامی کوئی دینی تحریر تھی۔ اب مجھے نہیں پتا جو کہا جا رہا ہے، اللہ جانے، وہ میں نے تو دیکھا نہیں، جو لوگ وہاں بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی آیت تھی یا کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا یا کوئی صحابہ کا تھا، بہرحال کوئی معاملہ کوئی دین سے متعلق تھا۔ تو بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ دیوار پر وہ کوئی چیز لگی تھی اور وہاں پہ وہ چیز تھی، اور انہوں نے ان کے سامنے اس مینیجر نے وہ پھاڑ کے پھینک دیا اس مینیجر کے کمرے میں۔ تو یہاں تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہندو مینیجر تھا، اس نے وہ اسلام کی دینی جماعت وہاں یا جو بھی تھی، وہ قرآن کی آیت تھی یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی، صحابہ سے متعلق تھی، وہ وہاں اس ہندو کے کمرے میں کر کیا رہی تھی؟ پہلا تو سوال یہ ہے، ایک ہندو مینیجر ہے، اس کے پاس تو وہاں پہ کوئی گنیش جی لگا ہونا چاہیے تھا، کوئی کالی ماتا کی کوئی تصویر لگی ہونی چاہیے، وہاں پہ دینی یا تحریر کی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جو وہاں لوگوں سے میں نے پوچھا، کئی لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ یہ چیز تھی، کہ انہوں نے دیکھا کہ جب اس نے پھاڑا تو پھر انہوں نے اس سے وہاں لڑائی کی اور اس کو پھر مارتے ہوئے باہر لے کر آئے اور کہا کہ جناب اس نے دین کے حوالے سے وہ کیا ہے، بے حرمتی کی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، اور ہر شخص نے مکے مارنا، جوتے مارنا، پتھروں سے مارنا، حتیٰ کہ اس کو مار مار کے ادھموا کر دیا۔ اور اس کے بعد جب اس کے اندر جب تو وہ تقریباً مر ہی چکا تھا، مطلب سر بھی اس کا پھٹ چکا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، وہ ایک مطلب زخم کا کچھ تھا، تو اس کے بعد اس کو آگ لگا دی گئی، یعنی نشان عبرت بنایا۔ اور پھر جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ ہمیں جو بتائی گئی ہے، جس پہ مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے، اور جو سب سے زیادہ ہمیں مطلب شرمناک ریمارکس ساری دنیا سے ہمارے پاس آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ مارنے کے بعد لوگ اس کے گرد سیلفیاں بناتے رہے ہیں، نعرے لگاتے رہے ہیں، اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا۔ تو میں نے آپ کو بات یاد ہوگی، میں پہلے بھی کہتا رہا تھا کہ پاکستان کا معاملہ FATF کے اندر چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آج سے 2 ہفتے پہلے میرا وی-لاگ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے امریکن سینٹ کے اندر ایک قرارداد تیار ہو رہی ہے۔ جنہوں نے میری ویڈیو پوری دیکھتے ہیں ان کو اچھی طرح ہوگی، میں نے 2 وی-لاگ کیے، اور اس میں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے ایک وہاں پہ قرارداد بنا رہے ہیں، امریکن سینٹ بنا رہی ہے، جس میں پاکستان کو انتہا پسند ریاست اور انتہا پسند اور شدت پسندوں کو کی پس پردہ مدد کرنے والی
ریاست قرار دیا جائے گا اور پاکستان پر پابندی لگانے کی بات کی جائے گی، اور یہ سفارشات اس کے اندر ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو طالبان ہیں ان کی پس پردہ مدد کی ہے، طالبان انتہا پسند ہیں، ہم انتہا پسندوں کی مدد کرتے رہیں۔ امریکہ اپنی شکست کا بدلہ جو ہے کہاں سے لینا چاہتا ہے؟ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں، افغانستان کی شکست کا بدلہ۔ جب ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، میرے اس پہ بیانات بھی ہیں، میں نے حکومت کو بھی کہا، اس کے باوجود ہم نے کہا تھا کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کریں، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے اس کو ٹریگر کر سکتا ہے صورتحال کو، لیکن لوگ نہیں مانے، اور آج آپ دیکھ لیں۔ اچھا، پھر پولیس کھڑی رہی وہاں پہ، پولیس کا بھی تھا، یا جب لوگ نے کہا، پولیس کہتی کہ لوگ اتنے سارے تھے، بھائی اتنی دیر وہ وہاں فیکٹری کے اندر ظاہر ہے، جب 2 لوگوں نے مارا، 10 15 20 لوگ تھے، تو کم از کم پولیس ہوائی فائر کر سکتی تھی یا کوئی آنسو گیس وغیرہ چھوڑ سکتی تھی، کچھ بھی نہیں کیا، سب لوگ دیکھتے رہے، اور پھر آج وہ دنیا کے بڑے بڑے چینلز کے اوپر دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل بھی سیالکوٹ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 2 بھائیوں کو مارا گیا تھا، اور اس کے ساتھ بھی کم و بیش یہی کچھ چیزیں ہوئی تھیں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جنگل کا قانون آئے گا اگر ریاست نے ان سیاستدانوں کے اوپر اگر کنٹرول نہ کیا، یا اگر سختی نہ برتی، یا ایمرجنسی نہ لگائی، تو یہ دیکھیے نا، حکومت عمران خان صاحب پھر وہی لگے ہوئے، بدعنوانی کو آگے ویڈیو آ گئی، احتساب کو پکڑ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ بھائی پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ لوگوں کو اس وقت ساری دنیا میں جو آج واقعہ ہوا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ احتساب پاکستان میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون چور ہے، لوگ اب یہ نہیں دیکھ رہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک فاشسٹ ریاست ہے۔ یہ آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں میں، لوگوں نے مجھے کہا ہے، غیر ملکیوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان ایک فاشسٹ ریاست ہے، اور ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کا خلاف خواہ کرو۔ اور بھارت کی، جس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بے شمار بیانات پڑے ہیں، ہمارے بے شمار ویلاگ پڑے ہوئے ہیں، ہم بھارت کے سامنے کہتے تھے کہ بھارت مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ ارے بھائی، جو ظلم آج پاکستانیوں نے کیا ہے، جن اسلام کے نام پر کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا نام لے کر، اور جو دین اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازش کی ہے، جو ظلم کیا ہے، ایسا ظلم تو بھارت بھی نہیں کرتا ہے۔ بھارت میں بھی ایسا نہیں ہوتا، وہ مارتے ہیں نا مسلمانوں کو پکڑ کے، 2-4 لوگ آ جاتے ہیں، ڈنڈے مار دیتے ہیں، اور مطلب ٹھیک ہے، لوگ چھڑا کے لاتے ہیں، پولیس پکڑ لیتی ہے، جو زیادتی ہوتی ہے۔ کشمیر کے اندر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، قتل کر دیتے، لیکن جس طریقے سے بربریت کے ایک شخص کو مارا، اور مارنے کے بعد اس کو اتنا زخمی کر دیا، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے، اور اس کے بعد لا کے اس کو، جو اس کے اندر تھوڑی سی جان تھی، جسے کہتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ہلکی سی رمق تھی اس کے اندر، کہ مر تو جانا تھا اس نے، وہ کہتے ہیں اگر ہاسپٹل بھی لیا تو نہیں بچتا، لیکن اس کے باوجود تھوڑی بہت جو اس میں رمق تھی، زندگی تھی، اس زندگی کو بھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس پہ آگ لگائی، زندہ آدمی کو آگ لگانے کے بعد پھر دیتا دلیری اور درندگی کا جو کیا ہے کام، کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں بنائی، اور پھر اس کے بعد جا کر ٹیلی ویژن پر لوگوں نے آ کے بیان کہہ دیے کہ ہم نے انصاف کر لیا ہے۔ اگر پاکستان میں یہی کہہ رہا تھا، گزشتہ لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، میں بار بار کہتا رہا ہوں، لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں، لوگ بتائیں کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی آپ لے کر آئیں۔ اگر قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی تو پاکستان میں جنگل کی حکمرانی آ جائے گی، اور پاکستان میں جنگل کی حکمرانی کا یہ آپ نے آج پہلا واقعہ دیکھ لیا ہے۔ ہر شخص، اگر یہ چیز نہ روکی گئی، عمران، میں اب کہنے میں کوئی مجھے آر نہیں ہے، اب چھوڑ دیں بزدار صاحب کیا کرتے ہیں، یا چھوڑ دیں فلانے صاحب کیا کرتے ہیں، اس میں جو کچھ پاکستان کے خلاف اور جو اس دین اسلام کے خلاف آج کے واقعے سے اور جتنے پچھلے واقعے سے جتنا پاکستان کو اور دین اسلام کو بدنام کیا گیا ہے، اس پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ مزید کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، ریاست ناکام ہو گئی، مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ ریاست کیا کر رہی ہے، ریاست کیا جب آج صبح قائد آباد کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات ہوئی تھی، مجھے پتا ہے، میں ایک شخص جو ابھی آج کل میں بہت شارٹ ٹائم کے اوپر پاکستان آیا ہوا ہوں، 2 دن کے لیے اچانک میں آیا تھا، اور میں پھر ابھی ہو سکتا ہے شاید پھر دبئی جاؤں اور اس کے بعد پھر واپس آؤں 1-2 دن کے لیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پہ آ کے جو میں نے حالات دیکھے ہیں پاکستان میں 2 دن کے اندر، تو میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ حالات ہمارے اتنے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے پڑوس کے اندر معاملات خراب ہو رہے ہیں، چین اور جو ہے اپنا بھارت، اس کے درمیان جو ہے جنگ بالکل تیار کھڑی ہے۔ آج بلنکن کے کا اور اس کا رشیا کے معاملہ جو ہے اس کے اوپر گڑبڑ ہوئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور بہت زیادہ یعنی ٹینشن جو ہے کریٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر، یوکرائن کے اوپر، اور ایون جب رشیا نے کہہ دیا کہ اگر ہمارے مفادات کو آپ نے نقصان پہنچایا تو ہم آپ کے ساتھ مطلب
جنگ کرنے میں بھی ہم آپ سے ساتھ کوئی نہیں پیچھے ہٹیں گے. اور کچھ اسی قسم کی بات جو ہے امریکہ کی طرف سے بھی ہو گئی. تو ادھر بھی ایک جنگ تیار ہو رہی ہے, ادھر ایک جنگ تیار ہے, حالات خراب ہیں. ادھر وہ اسرائیل جو ہے کہہ رہا ہے ایران کے حوالے سے. تو خطے میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے, اور جو کچھ بھی یعنی ایران کے ساتھ ہوتی ہے یا چین کے ساتھ ہوتی ہے, کہیں بھی ہوتی ہے, پاکستان براہ راست جو ہے نا متاثر ہوگا. لیکن ہمارے سیاستدان اور ہماری حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں احتساب کے چکر میں لگی ہے. کوئی بھی وہ کیا کہتے ہیں ویڈیو بنا رہا ہے, ویڈیو آ رہی ہے, ویڈیو جا رہی ہے, اور وہ اس میں سے نکال لو فاروق ستار نے یہ مل لیے شہباز شریف سے, شہباز شریف مریم نواز سے مل لی. یعنی بالکل قوم کو لوکل پولیٹکس کے اندر لگایا ہوا ہے. اور پاکستان کے گرد میں جو بارہا کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, لوگوں کو اس سے کوئی احساس نہیں ہے, حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے. تو میں پھر جو اب طاقتور حلقے ہیں ان سے ہی میرا التماس ہے, اور ان کو بھی جہاں تک میں سمجھ پایا ہے میرے رابطے میں, ان سے یہ کہوں گا, کچھ لوگ میری ویلاگ بھی دیکھتے ہیں, ان سے بھی کہوں گا کہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے یہ انف از انف ہے. اور جو کچھ پاکستان کے لیے پیچھے جال بنے جا رہے ہیں یہ چیز جو ہے نا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی FIR ثابت ہوگی. تو میں سب آج کی اس ویلاگ کو میں اتنا ہی ختم کروں گا, کیونکہ آج کا واقعہ جو ہے اس نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا ہے. اور جتنے یقین کریں کہ واقعہ تو ڈسٹرب کیا ہے, لیکن جو پیغامات مجھے مل رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مجھے بھی اگر میں یورپ میں رہتا ہوں یا یورپین نیشنل ہوں تو بھائی پاکستانی نا, پہچان تو میری پاکستان کی ہے, ہوں تو میں مسلمان, تو شرمندگی تو مجھے تو ہوتی ہے. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور کل انشاءاللہ اس حوالے سے میں نے بہت ساری معلومات کی ہیں, اور بھی جو بھی صورتحال سامنے آتی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے اور کچھ بین الاقوامی خبروں کے حوالے سے کل انشاءاللہ آپ سے ضرور اس پہ تجزیہ دوں گا. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں اس قسم کی جو حرکتیں ہیں پرتشدد اور جذباتی حرکات کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, کیونکہ یہ دین اسلام کے مکمل خلاف ہے. اسلام میں جذبات اور غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ حافظ.